السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے اپنا حروف مقطعات کے اوپر تیسرا کلپ کریں گے، اینڈ انشاءاللہ دس ول بی دا لاسٹ ون۔ تو پچھلے دو جو کلپس تھے ان میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ حروف مقطعات کیا ہیں، ان کو یہ نام کیوں دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے بارے میں ڈفرینٹ جو اوپینینز ہیں وہ کیا ہیں۔ موسٹلی جو اسکالرز ہیں وہ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں امور آیت متشابہات کے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ، بیسیکلی بس ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ اللہ میاں نے ہمارے لیے رکھے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں ٹیکنیکلی کچھ نہیں پتہ۔ جبکہ غامدی صاحب اور میں نے اور کئی اور اسکالرز، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایکچولی، یہ ایک اوپینین شروع سے چلتا بھی آیا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ تو ایک دفعہ اگر ہم اسے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ کویشچن آتا ہے کہ بھئی اگر یہ صورتوں کے نام ہیں تو یہ اس طرح نام رکھنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ یوزلی جب بھی ہم کوئی چیز کا نام رکھتے ہیں تو ہم فار ایگزامپل ہم نے کوئی ایسے لکھا تو ہم یوزلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا کانٹینٹ ذہن میں رکھیں سارا، اور اس کی بیس پہ کوئی اچھا سا نام رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہے کہ وہ عربوں کا جو مزاج تھا وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا، وہ اس طرح نہیں رکھتے تھے نام۔ وہ بس کوئی بھی جو انہیں فرض کریں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، بلکہ صورتوں کے نام بھی ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے بس یاد کرنے کے لیے کہ بھئی کہ تاکہ ریفر کر سکیں یا یاد کر سکیں ہم کون سی سورہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس سورہ میں کوئی اگر امپورٹنٹ کوئی آبجیکٹ آیا ہے یا کوئی امپورٹنٹ انسیڈنٹ آیا ہے تو اس کی بیس پہ بھی نام رکھے ہیں۔ فار ایگزامپل سورہ بقرہ دیکھیں، نام جو اس کا رکھا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام تو الف لام میم ہے، لیکن اب جو ہے سورہ بقرہ زیادہ فیمس ہو گیا، کیوں؟ موسٹ لائکلی کیونکہ اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ایک گائے کا وہ جو پوری سٹوری ہے، تو اس کی وجہ سے۔ اور پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ نام جب ہم کسی چیز کا رکھتے ہیں تو بس وہ نام ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک اور اینگل اس بات کا کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہم اگر جو ہے نا ہارسز ریز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا ہارس کا بچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بیبی ہارس، تو اس کا ہم نے نام رکھ دیا فار ایگزامپل بجلی یا برق، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو برق اور بجلی جو ہے اٹ مینس لائک ویری فاسٹ۔ اب وہ بڑا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت فاسٹ ہو، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے نا فاسٹ ہو، لیکن نام تو اس کا برق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب نام کا جو مین ہوتا ہے وہ نام صرف اور صرف جو ایک آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے کوئی نہ کوئی مطلب جو نام ہے اس کے اندر اس آبجیکٹ کے اندر وہ کوالٹیز بھی پائی جائیں، لیکن اللہ میاں نے یہ جو نام رکھے ہیں تو اس کی یقیناً اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، لیکن ہے کہ اس سے ہماری جو ہے انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن یا ہم نے جو پریکٹس کرنا ہے اس پہ کوئی سگنیفیکنٹ فرق اس پہ کوئی فرق پڑے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اسٹل ایک ایکیڈیمک چیز ہے کہ وی ول لائک ٹو نو کہ اللہ میاں نے اگر یہ نام رکھے ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چند ایک چیزیں اور ہیں کہ پہلی بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر خود جو ہے اس نے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب قرآن مجید ریویل ہو رہا تھا تو جو کفار تھے یا دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر ڈفرینٹ طرح کے آبجیکشن لگائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ تو کوئی شاعر کا کلام ہے یا پتہ نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر ہیں اور ان کو کوئی آ کے سکھا جاتا ہے، اس طرح کر کے باتیں۔ تو قرآن نے ایسے جو آبجیکشنز تھے وہ جو ہیں اس میں مینشن کیے ہیں قرآن کے اندر، لیکن کسی جگہ پہ بھی قرآن نے یہ نہیں مینشن کیا کہ کسی بھی کافر نے یا کسی اور نے اس وقت جو ہے ان چیزوں حروف مقطعات کے بارے میں کوئی آبجیکٹ کیا ہو کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی بات، یہ آپ نے کہاں سے آگی باتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب جو تھے وہ فیملیئر تھے، ان کو دے نیو کہ اس طرح چیزوں کے نام رکھتے ہیں، اس طرح کے نام رکھنے کو بولتے ہیں کہ حرفوں پہ نام رکھنا، ٹھیک ہے۔ حرفوں میں ہے کہ ایک حرف پہ بھی رکھ سکتے ہیں، حرف مین الفابیٹ، ایک الفابیٹ پہ رکھ سکتے ہیں، دو پہ رکھ سکتے ہیں، اور اپ ٹو مینی۔ اب میں جب پچھلے دنوں جب ریسرچ کر رہا تھا اس میں وہ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کوئی عربی کا ورڈ جو ہے وہ 5 الفابیٹ سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں بھی جو حروف مقطعات کی جو نمبر ہے وہ بھی 5 سے زیادہ نہیں ہے، میکسیمم یا 1 الفابیٹ سے لے کے اپ ٹو 5 الفابیٹس تک ہے۔
تو اور مجھے یاد ہے مولانا اسحاق صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ کسی صحابی نے، کسی کافر نے، کسی اور بندے نے ان کے ناموں پہ اعتراض نہیں کیا تھا. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سورہ کے نام ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، یہ اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ کیا آپ نے کر دیا ہے. تو کسی نے ایسا اعتراض نہیں کیا، بیکاز دے نیو کہ یہ کیا ہے، کہ یہ ایک نام رکھنے کا طریقہ ہے. اب یہ ہے کہ اب اللہ مین اگر اس طرح نام رکھے ہیں، یا ایک فار ایگزامپل الف لام میم جو سورہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر اللہ مین نے الف، لام اور میم یہ 3 الفابیٹ چوز کیے ہیں اس کا نام رکھنے کے لیے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو اسی طرح اگر ہا میم رکھا ہے، ہے اور میم، تو وہ بھی کوئی وجہ ہوگی. یا سین، یہ سین. تو اب ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ کہ یہ سارا جو ہے علامہ نے یہ حرف کیوں چوز کیے ہیں. لیکن ہے کہ کچھ جو ہیں صورتوں کے بارے میں یا کچھ حرفوں کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہے. تو یہ تھیوری ہے مولانا حمید الدین فراہی کی. تو ان کچھ حرفوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہے، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا کلو ملتا ہے. لیکن ہے کہ اسٹل وی ڈونٹ نو کہ وہ جو سارے حرف جو یوز ہوئے ہیں ان ناموں میں، ان کی ایگزیکٹلی کیا سگنیفیکنس ہے ان سورہ کے اندر. اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ عربی، اب آج کل جو ہماری جو لینگویجز ہیں اس میں ہم بیسیکلی فار ایگزامپل اردو ہو گئی، انگلش ہوگی، تو یہ ساری ساؤنڈ بیس ہیں. فار ایگزامپل اے کی ایک ساؤنڈ ہے آ، بی کی ساؤنڈ ہے با، ٹھیک ہے. تو اس ساؤنڈ کے بیس پہ لینگویج ڈیولپ ہوئی ہیں. جب لائک اف یو گو بیک تھاؤزنڈز آف ایئرس پیچھے، بہت بیک، تو اس وقت ساؤنڈ بیسڈ لینگویج نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اس وقت یہ تھا سمبولک لینگویج تھی، یا جو بھی چیز آپ نے کہنی تھی تو آپ وہ اب کیونکہ اس کی ساؤنڈ نہیں تھی تو آپ بیسیکلی اس طرح ڈرا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی آپ نے مچھلی کی، فش کی بات کریں تو فش ڈرا کر دیں گے. تو اس طرح کی جو نا وہ آج کل جس طرح دوبارہ وی آر بیک ٹو ایموجیز، ٹھیک ہے نا، اور سمبلس پہ آ گئے ہیں اس طرح کی. تو وہ شروع میں لینگویج اسی طرح ڈیولپ ہوئی ہیں. تو عربی ہے، عربی کی جو ہے پیرنٹ لینگویج جو ہے ہیبریو کی بھی آگے جو ہیں پیرنٹ لینگویجز ہیں جو اولڈ لائک عربیہ میں بولی جاتی تھیں. آج کل بھی جو ہیں کچھ لینگویجز فار ایگزامپل چائنیز، اس کے اندر جو ہے وہ ساؤنڈ بھی دیتی ہے، اس کے علاوہ وہ جو ہے کسی آبجیکٹ کو سگنیفائی بھی کرتی ہے. کہ جس طرح کی فار ایگزامپل اگر اس میں میں نے کچھ آتی نہیں ہے وہ چینی، لیکن میں چائنیز، لیکن میں کائنڈ آف جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، تو آئی مے بی رانگ. کہ اگر فار ایگزامپل اگر فش لکھنا ہو تو فش جیسی شکل بنے گی، اس ملتی جلتی کچھ بنے گی، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اولڈ جو وے آف کمیونیکیشن جو لینگویج تھا. اب جو ہے اب وہ ساری کی ساری انفارمیشن کے ایگزیکٹلی ایچ الفابیٹ بلکہ عربی کا جو الفابیٹس ہیں وہ سگنیفائی کرتے ہیں ایک آبجیکٹ کو. اب تو ساؤنڈ بھی ہے اس میں، تو آبجیکٹ کو بھی. اب وہ کس طرح پورے کے پورے ڈرائیو ہوئے ہیں، کس طرح ایوالو ہوئے ہیں، ان کا موسٹلی تو ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، وہ انفارمیشن تو ختم ہو گئی. لیکن کچھ الفابیٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ یہ بڑے پرانے ہیں، اور یہ ان کی جو ہے ایک ساؤنڈ تو ہے ہی، لیکن اب جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ایک جو ہے ان کی ایک کسی چیز کو بھی سگنیفائی کرتے تھے. اب فار ایگزامپل توئیں جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اٹ لکس لائک اسنیک، اور یہ ایکچولی پرانی زبانوں میں یہ جو ہے سانپ کو یا سرپنٹ کو اس کے لیے بھی یوز ہوتا تھا. اور اس طرح جو نون ابھی بھی جو ہے یہ الفابیٹ یہ یوز ہوتا ہے مچھلی کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھیں نون کو ڈرا کریں اور اس میں سینٹر والا جو اس کا نقطہ ہے وہ اٹ لکس لائک این آئی، اور جہاں سے نون شروع ہوتا ہے، جہاں سے نون اینڈ ہوتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ آؤٹ ورڈ اگر کر دیں آرٹسٹکلی اوپر لے جا کے آؤٹ ورڈ، تو اٹ ول لک لائک اے فش. مجھے تو وہ جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے یاد ہے بچے جو گولڈ فش جو اسنیکس کھاتے ہیں تو بالکل ویسے لگتا ہے. اسی طرح جو ہے جیم جو جیم کی آواز بھی دیتا ہے، لیکن اوریجنلی جو ہے یہ جمل جو ہوتا ہے اونٹ، اس کو سگنیفائی کرتا ہے. یا ہبریو میں ہے جیمل
جو کہ وہی اور اس سے مجھے یاد آیا پھر کہ انگلش میں کیمل، سو جیم، جمل، جیمل، کیمل. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں الفابیٹس کی کچھ پیچھے ہسٹری ہے، کچھ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہے، موسٹلی کے بارے میں نہیں ہے. اب جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس کے اندر توئیں الفابیٹ یوز ہوا ہے اور ہاں. اب اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ آگے جا کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو جادوگروں کی جو سٹوری ہے جس کے اندر سانپ والا قصہ ہے وہ آتا ہے. تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مے بی کہ جو سانپ کا قصہ ہے، سانپ جو ہے توئیں کی شکل میں لکھا جاتا، تو یہ طٰہٰ اس کے اندر شروع میں آ گیا ہے نام میں. تو مے بی جو نام جو ہے وہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ سم آف دا ایونٹس یا سم آف دا آبجیکٹس مینشنڈ ان دیٹ پرٹیکولر سورہ. اس طرح ایک سورہ نون والقلم. اب سورہ نون جو ہے اس کے اندر نون نام میں لکھا ہوا ہے. اب ہمیں پتہ نون جو ہے وہ الفابیٹ مچھلی کے لیے، فش کے لیے یوز ہوتا تھا. تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ جو ٹیمپریرلی تھوڑی سی دیر کے لیے جو پنشمنٹ ملی تھی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو وہ واقعہ اس کے اندر ہے. تو یہ ایک جو ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ ایک دو اور ایگزامپل بھی ہیں کہ میں آپ کو ذرا الف کے بارے میں ہے کہ الف کے جو ہیں یہ دو جو ہے نا اس کے مطلب ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا یہ گائے کا اور دوسرا ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ایک اللہ ہیں، اللہ واحد ہونے کا. اور یہ کبھی پرانے زمانے میں یہ جو ہے گائے کی سر کی طرح لکھا بھی جاتا تھا. مجھے ایگزیکٹلی میں نے سوچنے کی کوشش کی ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے کرتے تھے، لیکن یہ جو ہیں حمید الدین فراہی صاحب سے انہوں نے لکھا ہے، کاپی کیا ہے امین احسن اصلاحی صاحب نے. تو الف کے نا دو اینگل ہوتے، دو معنی ہوتے تھے. ایک تو یہ گائے کا مطلب دیتا تھا اور دوسرا یہ مطلب دیتا تھا اللہ ہیں کہ اللہ ہیں، اللہ میں ایک ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ جس کا نام الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں الف آیا ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے گائے کا قصہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں الف کا وہ اینگل جس کے اندر گائے انوالو ہے، تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں مے بی وہ پوائنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو صورتیں ہیں جن کے جو الف سے شروع ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے توحید کا مضمون، یعنی اللہ ایک ہونے کا مضمون سبجیکٹ ہے، وہ آپ کو لگے گا کافی اچھے طریقے سے، کافی پرومیننٹ طریقے سے اللہ میاں نے اس کے اوپر بات کی ہے، ٹھیک ہے. تو الف کے ایک اینگل ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے جو کہ گائے سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا الف کا وہ اینگل ہے جو دوسری آیات کے اندر ہے، دوسری سورہ کے اندر ہے، اور اس میں ہے اللہ ایک ہونا یا توحید کا جو آئیڈیا ہے وہ زیادہ ہے. اب یہ مطلب چند ایک چیزیں ہیں. لبنی سی کہ اگر کوئی اور ایگزامپل ابھی تک میں نے دیکھی ہیں تو ابھی یہی ہے مین ایگزامپل اس وقت، اور یہ جسٹ تھیوری ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا نہ ہو. تو لیکن اب ہے کہ سارے کے سارے جو حرف مقطعات جو نام ہیں صورتوں کے، اس کے اندر اللہ نے اسپیسیفکلی یہ حروف چوز کیے ہیں. ان حروف کا ہر حرف کا جو ہے یا ہر الفابیٹ کا اس کے سورہ کے کانٹینٹ کے ساتھ کہاں کس طرح ریلیشن شپ ہے، تو وہ ابھی ہمیں سب کا پتہ نہیں. جب سب کا پتہ چل جائے تو مے بی ہمیں زیادہ بات کلیئر ہو جائے. لیکن سو فار اس سے یہ جسٹ نام ہیں اور ہمیں اس سے ابھی ہمیں ان ناموں کا اگر پوری ڈیٹیل نہیں بھی پتہ تو اسٹل ہماری جو ہے آئیڈیالوجیز میں اور ہماری ایکشنز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہمیں جو رسپانسبلٹیز ہیں ہماری ایز اے مسلم. تو آئی تھنک دیٹ کنکلوڈس دس ٹاپک آف حروف مقطعات. اب یہ جو لاسٹ پارٹ ہے اگین ایز اے سر تھیوری ہے، تو ابھی اگر سمجھ آتا ہے فائن، نہیں آتا تو اٹس آل رائٹ. تو اٹ ڈزنٹ میٹر مچ ایٹ دس ٹائم. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر نیکسٹ آیا اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم.